بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں جواب شکوہ کا بند نمبر 3، 4 اور 5 لے کر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ ناظرین، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جواب شکوہ کے تیسرے بند میں فرماتے ہیں، جب میری التجا آسمانوں پر پہنچی تو میری التجا پر غور کیا کرنا تھا کہ فرشتے حیران تھے کہ یہ آواز کیسی ہے، عرش بری کے باسی اس سوچ میں گم تھے کہ یہ راز کیا ہے، یہ کون ہے جو آسمانوں کے پردے ہٹا کر یہاں آ پہنچا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ انسان اس قدر طاقتور اور جرت مند ہو سکتا ہے کہ ایک دن اپنی جرت اور طاقت کے بل بوتے پر عرش کے سرے تک پہنچ جائے گا۔ فرشتے سوچ میں گم تھے کہ اس مٹی کے بنے ہوئے انسان میں اڑنے کی طاقت کیسے آ گئی، ظاہر ہے اگر زمین سے یہاں آ پہنچا ہے تو اڑ کے ہی پہنچا ہے، جو بھی ہے عرش کے آداب سے بالکل بے خبر نظر آتا ہے، اسے تمیز نہیں کہ یہاں حاضری کیسے دی جاتی ہے، اس زمین پر رہنے والے کا بے خوف اور بے باک انداز عرش کے سراسر خلاف نظر آتا ہے۔ اب ناظرین چوتھے بند کو دیکھیے، تھا اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ ناظرین، چوتھے بند میں بھی فرشتے انسان کی اس قدر تیز لہجے میں اللہ کے سامنے بات کرنے پر کہہ رہے ہیں کہ اس انسان میں اتنی بے باکی آ گئی کہ آج اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے، یقین نہیں آتا کہ وہی انسان ہے جس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کرو، اور آج یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اس انسان نے اللہ سے شکوہ کرنا تھا۔ اور پھر ایک اور فرشتہ بولا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ فلسفہ اور مادی علوم سے کافی حد تک واقف نظر آتا ہے، یہ جانتا ہے کہ منطق کیا ہے، اس نے اشیاء کے علم سے لے کر کمیت کے علم تک سب کچھ سیکھ لیا ہے اور خود کو فلسفی کہلوانے لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے ثابت کر دیا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اسے بالکل تمیز ہی نہیں، عاجزی و انکساری سے دور دور تک ناواقف نظر آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اسے اپنی بات کرنے کی جرت پر بڑا ناز ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں تو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ اتنی سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے بات کیسے کی جاتی ہے، اس کو تو کچھ معلوم ہی نہیں، آداب کیا ہوتے ہیں، تمیز کیا ہوتی ہے، اس سے تو بالکل ناواقف نظر آتا ہے، اور ایک ہم ہیں جو ہر وقت خدا کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں اور اس سے بے حد خوف پاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، جو کچھ یوں ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اس شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے انسان کی بے باکی پر سوچ رہے تھے کہ اچانک غیب سے آواز آئی۔ اب ناظرین جواب شکوہ کا پانچویں بند کو دیکھیے، جو کچھ یوں ہے، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا،
آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ ناظرین، فرشتے اسی انسان کی بے باکی پر سوچ رہے تھے کہ اچانک غیب سے ایک بلند آواز آئی، اور اس آواز کو سنتے ہی فرشتے سہم گئے اور خاموش ہو گئے۔ یہ آواز اللہ کی تھی۔ اللہ انسان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری داستان کے ابتدائی غم کو جانتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں تو اپنی دکھوں بری داستان میرے پاس لے کر آیا ہے، اور تمہاری آنکھیں جو اس وقت آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اے انسان تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہی وجہ ہے کہ تیری آواز نے، تیری التجا نے، تیرے شکوے نے، تیرے بے باک انداز بیاں نے، تیری جرت نے آسمان میں ایک وحشت طاری کر دی ہے۔ وہ آسمان جسے اپنی وسعت پر ناز ہے آج تیرے ہاتھوں تسخیر ہوا بیٹھا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ کہتے ہیں کہ آج تیرے ہاتھوں تسخیر ہوا بیٹھا ہے، اور ایک تو ہے، فرشتے کہتے ہیں، یعنی انسان کہہ رہا ہے، اللہ انسان کے بارے میں کہتا ہے ایک تو ہے جو مجھ سے بے خوف تو صحیح، لیکن یہاں آسمان میں رہنے والے اور اس کے فرشتے مجھ سے بے حد خوف کھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ انسان جسے میں نے اپنا نائب بنایا ہے یہ کس جرت اور طاقت کا نام ہے۔ آج جو تو میرے سامنے شکوہ کرنے آیا ہے، تیرا شکوہ مجھے پسند آیا۔ آج میں خوش ہوں کہ انسان اور اس کا خالق آمنے سامنے گفتگو کرنے والے ہیں۔